بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیاست ٹونائٹ کے آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری۔ ہمارے آج کے ایجنڈا میں شامل ہے سیکیورٹی فورسز کا بڑا آپریشن، بڑی کامیابی۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر بھارتیوں کے اعصاب پر سوار۔ پاکستان چین مشترکہ خلائی مشن کا آغاز، اس پر ماہرانہ رائے دیں گے رضوان امین حفیظ۔ السلام علیکم جی آپ دونوں کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کا فلیگ چھوٹا ہو گیا، یہ خوبصورت ہے، سمارٹ آپ کی مگر طرح ہینڈسم۔ اوکے رضی ویسے دادا، میرے پاس دوسرا بھی ہے جو آپ نے پہنا ہے، وہ بھی ابھی میں نے یہاں رکھا ہے لگایا ہے، لیکن میں نے کہا آج ذرا تھوڑا چینج ہو جائے نا۔ بہت اچھا۔ صحیح صحیح صحیح، بہت ویسے اچھا۔ بھی یہ آپ یہ کے جب آج صبح نکلے ہیں تو گلی کی نکڑ پہ وہ کھڑا ہوا تھا کوئی لگا کے، تو انہوں نے کہا چلیں اس کو، ہمارے امین حفیظ بس صاحب کریں، جیسے انہوں نے سٹائل چینج کیا ہے، نکڑ والے سے امین نہیں حفیظ مانگا۔ صاحب جیسے خوشحال لوگ جو ہیں وہ اس لیے بھی ایسی جگہوں سے چیزیں خرید لیتے ہیں کہ اس کی مدد ہو جائے، تو اس لیے انہوں نے وہ چھوٹا خریدا۔ نہیں نہیں، یہ میچنگ بھی ہے، ٹائی بھی بالکل جیسے ہمارے فلیگ میں گرین اور خوبصورت کلر آتا ہے، گرین اینڈ وائٹ۔ بڑے وچ گرین کلر نہیں آندا؟ نہیں نہیں، میں ان کی شرٹ نہیں، اور وہ ٹائی کی امین بات حفیظ کر کی رہی شرٹ، ہوں۔ یہ تو میرا ٹائی، مطلب ہے امین حفیظ دی سائیڈ نہیں، لے ہم نے جا تو مطلب دونوں کا فلیگ سیم ہے۔ اچھا بس کر دے رضی دادا۔ ہمارے سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں آپریشن چل رہا تھا، بڑا آپریشن۔ کل ہم نے جیسے بات کی تھی کہ ہمارے سیکیورٹی فورسز جوانوں نے 33 جہنم واصل کی ہے دہشت گرد کل، اور آج 14 اور جہنم واصل کر دی ہے۔ کل ملا کے اب جو ہے وہ 47 دہشت گرد جو ہے وہ جہنم واصل کر دیے گئے ہیں، اور وہاں سے کافی ہیوی مقدار میں اسلحہ، بارود، یہ چیزیں بھی برآمد کر لی ہیں۔ دیکھیے مجھے ان جو ہے وہ ہلاکتوں کی جو اطمینان ہے، خوشی تو نہیں ہوتی، انسان ہے، خوشی تو نہیں ہوتی of course، لیکن جو اطمینان ہے وہ تب ہوتا اگر اس کے ساتھ یہ خبر نہ آتی کہ میرے اتنے جوان بیٹے جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ مطلب ہم نے قیمتی بچے جن کی ٹریننگ کے اوپر ہم نے اور ہماری ریاست نے خرچ کیا ہے، اور ابھی بالکل جوان، کسی کی شادی نہیں ہوئی اور کسی کی شادی ہوئی ہے تو ایک چھوٹا سا یا ایک دو چھوٹے سے بچے ہیں، اور اس کی جب وہ آتی ہے تو ہمیں وہ زیادہ تکلیف دیتی ہے اس پہ اطمینان کی بجائے۔ دیکھیے کل اس کی میں نے کہا اس سے دکھ کا، رنج کا احساس ہوتا ہے، اس لیے میں ان کا ذکر نہ کروں، میں اس کی بات کروں یہ جو ہم نے 33 لوگ دہشت ہیں، گردوں کا ان کی کل خاتمہ میں کیا۔ نے جو ڈرون کے ذریعے ویڈیو بنائی گئی تھی وہ بھجوائی تھی کسی بچے نے، تو وہ میں دیکھ رہا تھا، تو یہ مطلب کہ جس طرح یہ چھپ چھپ کے آگے بڑھ رہے ہیں مختلف گپھاؤں کے اندر، اور مختلف کھو جو ہیں ان کے اندر چھپے ہوئے ہیں اور آگے پاکستان کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جس طرح ان کو ٹیکٹیکل طریقے کے ساتھ، ظاہر ہے کہ جس ڈرون نے پہلے ان کی ویڈیو بنائی ہے اس ڈرون نے پھر جا کے ان کو ہٹ بھی کیا ہے نا جی، بالکل صحیح، اور اسی طرح آج والے بھی جو ہیں ان کو بھی کیا ہے۔ اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے، اللہ کرے کہ میں ان کی سلامتی کے لیے دعا گو ہوں۔ اس وقت آج بھی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ فتنۃ الخوارج نے سیٹلڈ آبادیوں کے اوپر ڈرون کے ذریعے حملے شروع کر دیے۔ وہ ڈرون کے ساتھ بم باندھ کے بھیجتے ہیں اور وہ آ کے آبادی میں کسی گھر کے اوپر گراتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں، اور نتیجے کے طور پہ کچھ بچے زخمی ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں۔ اور جو ہے وفاقی حکومت نے کے پی کے کی پولیس کو، اور جو میں نے کہا نا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، کے پی کے کی پولیس کو وہ اینٹی ڈرون گنز دے دیے، جن گن کا آپ نے ذکر کیا تھا پنجاب کے سول ڈیفنس کے حوالے سے، ایسے ہی ہے، وہ کے پی کے پولیس کو بھی دی گئی ہیں تاکہ ان ڈرون کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اصل میں زیادہ پولیس کے علاوہ جو جوان ہمارے یا جو ہمارے ایف سی کے افواج کے ایگزیکٹلی جو افواج وہ جو وہاں پہ ہیں، جو اس آپریشن میں شامل ہیں، جو وہ ہمارے دل کے بہت قریب ہیں، ہماری بہت دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں۔ انہیں کس مطلب کہ توپ کے سامنے ہم نے کھڑا کیا ہے؟ ان کے پاس امریکہ کا جدید ترین وہ اسلحہ ہے جو امریکنز افغانستان میں چھوڑ کے گئے تھے، اور یہ جو ہمارے جوان ہیں ان کے پاس اس میچ کا اسلحہ نہیں ہے، یہ صرف اپنی جان کا نذرانہ لے کے جاتے ہیں وہاں پہ۔ تو اور اس جرأت، بہادری، وطن عزیز پر قربان ہو جانے کا، جرأت ہے، ہمت ہے، ہماری دعائیں ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنا پیٹ کاٹ کر
ان کی حفاظت کے لیے اتنا ہی جدید اسلحہ ان کو دیں جتنا دشمنوں کے پاس ہے. بالکل صحیح. یہاں پہ کچھ ناہنجار لوگوں نے یہ الٹیمیٹم دے رکھے ہیں کہ فتنوں کو تو فتنۃ الخوارج ہو یا فتنۃ الہندوستان ہو, ان کو تو ڈرون چلانے کی اجازت ہے, لیکن کوئی لا انفورسنگ ایجنسی نہ چلائے ڈرون. مطلب یہ دیکھیے یہ کیسے لوگ ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں, ان کے دماغ کا علاج ہونا چاہیے کہ بھائی ہمیں تو ڈرون سے بھی کوئی ایڈوانس چیز ان کو دینی چاہیے کہ لے بچے آپ یہ اڑاؤ تاکہ دشمن کا کلا کما کر سکو, اور کوئی اتنا کوئی مہنگا معاملہ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے نا, یہ کوئی اتنا مہنگا وطن معاملہ بھی کی نہیں. سلامتی اور اس کے تحفظ کے لیے یہ تو یہ کچھ بھی نہیں ہے, پینٹ بھی نہیں ہے. ہاں, اور تیسری بات جو آخر میں ہے کہ اللہ کرے ہماری وہ پولیس بھی پروفیشنلی بیہیو کرے, کیونکہ وہاں کی پولیس کے بعض حصوں سے یہ بھی خبریں آتی ہیں کہ وہ جب ان کو احکامات دیے جائیں تو وہ آگے سے احکامات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. پچھلے دنوں کارروائی بھی کی ہے کے پی پولیس نے اپنے اہلکاروں کے خلاف جنہوں نے موقع کے اوپر دوڑ لگا دی تھی. تو اللہ کرے یہ جو انسٹرومنٹ ہم نے ان کو دیے ہیں یہ ڈرون گرانے والے, یہ ڈرون گرانے کے لیے ہم استعمال کر سکیں, اور دشمن کی طرف سے جو ڈرون کے اٹیک آ رہے ہیں. اچھا, تشکیلات پرلی طرف سے گروپ بن کے وہ بڑے فخر کے ساتھ اس کی ویڈیو ریکارڈ کرواتے ہیں اور پھر پاکستان کی طرف آ جاتے ہیں, اور وہ جو راستے میں لگی ہوئی باڑ ہے کوئی اس کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے. ہمارے جو جوان ہیں وہ حتی الوسع کوشش کرتے ہیں کہ ان پہ گولی نہ چلانی پڑے. یہ پاگل ذہنی طور پہ مجہول لوگ ہیں, ان کو خاص ماحول میں رکھ کے ذہنی طور پہ مسموم کر کے تیار کیا گیا ہے, تو ان کو ڈرا دھمکا کے بھگا دیا جائے. لیکن جب وہ جان لینے پہ اتر آئیں پاکستان کے جوانوں کی اور پاکستانیوں کی, تو پھر ان کے اوپر ریئیکٹ کرنا بنتا ہے. اور وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر یہ تشکیلات بھیج رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت برداشت کا کام کر رہی ہے ہماری ریاست, اور بہت برداشت کر لیا ہے. اب ان کو وہاں پہ اس کا جواب ملنا شروع ہوا ہے, اور آپ دیکھیے گا اس جواب کے اندر شدت آئے گی. میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر ذکر کر رہا ہوں کہ ان کے ڈرون ورون جو ہیں ان کا بھی علاج کر لیا گیا ہے, اور ان کے سامنے جوان نہیں اتارے جائیں گے. ان کے سامنے اب ان کے مقابلے کے ڈرون اتارے جائیں گے. ٹیکنالوجی کا مقابلہ ٹیکنالوجی کے ساتھ. ہاں بالکل. امین صاحب ابھی رضی دادا نے بات کی کے پی کی, وہاں پہ بھی بڑی دہشت گردی ہے ہمیں پتہ ہے, لیکن وہاں کی حکومت کوئی آپریشن کیوں نہیں کرنے دیتی؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ پھر بات دور چلی جاتی ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے فوکس یہ ہو کہ میرا وطن ہے, یہ میرے وطن کے ہی سپوت ہیں, اور یہ وطن کے دفاع کے لیے ہی یہ سب کچھ کاروائیاں کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں, اور وطن میں امن اور خوشحالی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنے سے دریغ نہیں کرتے. جب اس لیول کی نیت ہو, اس لیول کا فیصلہ ہو, پھر اس کے اوپر آ کے کوئی یہ کہہ دے سیاست چمکائے, صوبائی سطح کی سیاست چمکائے, مرکز کے ساتھ وہ آپ محاذ آرائی بنائے, سیاست نہیں بھول جائے 2 منٹ کے لیے کہ یہ وطن کے دفاع کی بات ہو رہی ہے, وطن کی سلامتی کی بات ہو رہی ہے, اور آپ وہاں پر اپنی سیاست میدان میں لے کے آ جائیں, تو یہ بات جو ہے نا, یہ مقامی سیاست ہمیں پیچھے رکھ دینی چاہیے. اور جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ فتنۃ الہندوستان ہے اور فتنۃ الخوارج ہیں, اور یہ دہشت گرد ہیں جو ان کے پلے ہوئے ہیں, ان کے اشاروں پہ, ہمارے دشمن کے اشاروں پہ ہماری طرف آتے ہیں. اور یہ دیکھیں نا بھی پاک بھارت سرحد پر بلوچستان کے ضلع زوب میں اور اس کی تحصیل سمبارہ میں یہ جس طرح انٹر ہوئے ہیں, ان کو وہی رضی دادا بتا رہے ہیں کہ اس کو خط الامکان کوشش کی جاتی ہے دائیں بائیں فائر مار کے ان کو ڈرایا جائے, یہ واپس چلے جائے. مطلب ہم خون خرابہ نہیں چاہتے, ہم تو پہلے دن سے کہتے ہیں, دنیا کو بتا چکے ہیں, پاک بھارت جنگ میں بھی ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہم پرامن ہیں, ہم خطے میں امن چاہتے ہیں, ہم جنگ نہیں چاہتے. لیکن اگر کوئی ہمارے اوپر جارحیت کرے اور سیدھا اٹیک پہ آ جائے, اور وہ سیدھا میزائل ہماری آبادیوں کے اوپر مارے, مساجد کے اوپر آئے, اور جس سے ہمارے شہری زمینوں اور چھوٹے معصوم بچے جان ان کی جائے, تو پھر اس کے بعد جو ساری باتیں ختم ہیں. پھر ایک ہی چیز ہے کہ وطن کا دفاع
اور وطن کی سلامتی اس کے آگے کچھ نہیں ہے. ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ اگر پاکستان کی طرف جو بھی کوئی میلی آنکھ سے دیکھتا ہے اور اس کے لیے عملی اقدامات کرتا ہے تو پھر ہماری فورسز کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ جتنے بھی دہشت گرد ہیں, ملک دشمن عناصر ہیں, ان کا کلا کما کیا جائے اور ان کو جدید ہتھیاروں سے لیس کیا جائے. ہاں ہمیں اپنا پیٹ ہی کیوں نہ کاٹ کر اپنے وسائل جو ہے وہ اکٹھے کر کے افواج پاکستان کو دینے چاہیے, سیکیورٹی فورسز کو دینے چاہیے. قوم ہم تو تیار ہیں, ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ایون کہ اب سوشل میڈیا پہ کیمپین بھی چلی تھی کہ سب نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ فنڈز بڑھائے جائے. رضی دادا, یہ بی ایل اے کو اب تو امریکہ نے بھی دہشت گرد قرار دے دیا. کیا امپیکٹ ہے ان پر, کیا پڑا ہے, کیونکہ یہ تو بھارت کے سپانسرڈ ہیں, سب جانتے ہیں. دیکھیے پاکستان کے اندر اس وقت بی ایل اے ہو, بی وائی سی ہو اور اس طرح اس نوعیت کی جتنی بھی پارٹیاں ہیں یا گروہ ہیں یا مسلح گروہ ہیں, ان کی ساری امیدیں جو تھیں وہ امریکہ سے وابستہ تھی. دیکھیں ایک تو فتنہ ہے نا, ہماری پولیٹیکل سیاست کا فتنہ ہے, وہ تو ٹھیک ہے کہ امریکن ہاؤس آف لارڈ, امریکہ کے ہاؤس آف لارڈ تو نہیں ہوتا, سینٹ ہوتا ہے یا ان کی کانگریس ہوتی ہے, وہاں پہ وہ لابنگ کر رہے تھے, لاکھوں ڈالر صرف کر رہے تھے اور اس کے نتیجے میں وہ قراردادیں لا رہے تھے جس میں اپنا حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب فیلڈ مارشل جو ہیں ان کے امریکہ میں داخلے پہ پابندی ہو, اس طرح کی قرارداد کے الفاظ تھے. اس قرارداد کو جو اتنے لاکھ ڈالر خرچ کر کے لائی گئی, ہاؤس کی سٹینڈنگ کمیٹی نے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ وہ اس پہ رائے دیں. انہوں نے کہا یہ اس قابل ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. وہاں سے ان کو منہ کی کھانی پڑی. پھر یہ سپانسرڈ کوسچن دے کے نا دفتر خارجہ کے ترجمان یا جو امریکی حکومت کا ترجمان ہوتا ہے یا وائٹ ہاؤس کا ترجمان جو ہے, ان کی پریس بریفنگز کے اندر لوگوں کو بھجواتے ہیں. پچھلے دنوں ایک پاکستانی اخبار, مرحوم اخبار مالک کے جو صاحبزادے ہیں اور جو خود کو انہوں نے اس اخبار کا ایڈیٹر امریکہ میں متعین کر رکھا ہے, ان کو اس طرح کے بونگے سوال پوچھنے پر باقاعدہ پریس کانفرنس میں سے تکے مار کے باہر نکال دیا گیا اور ان کی پریس ایکریڈیشن ختم کر دی گئی کہ بھائیا تو ایک کوئی سوال رٹیا ہوا ہے. وہ ہر پریس کانفرنس کے اندر اڈیالہ کے مکین سے شروع ہوتے تھے اور اڈیالہ کے مکین پہ ختم ہوتے تھے, جس کو پیڈ کوسچن کہا جاتا ہے. اچھا پھر وہاں پہ انہوں نے وہ جو ترجمان نے وہاں پہ جواب دیا, وہ سٹیج کے سے نیچے اتری تو وہاں پہ جا کے ان کو گھیر لیا, تو اس نے تلخی ہونی تھی, تلخی ہوئی. اس نے کہا کہ جناب یہ دوبارہ بریفنگ میں نہیں آئیں گے. ان کو بڑے عزت احترام کے ساتھ پولیس اہلکاروں نے باہر پہنچا دیا اور ان سے ان کا پریس کارڈ لے لیا. کنی کی عزت رہ گئی تھوڑی پائن, ٹھیک ہے نا. آپ اندازہ کریں, ہم نے ان صاحب کا جو جسے کہنا چاہیے نخوت اور غرور دیکھا ہو, یعنی وہ پشاور سے گاڑی چلا کے لاہور تک, وہ جو کھلی گاڑی نہیں ہوتی سپورٹس جس کو کہتے ہیں, بڑی مہنگی ساری گاڑی ہوتی ہے وہ جناب چلا کے تو 180 اور 200 کی سپیڈ کے اوپر لاہور پہنچا کرتے تھے. کیا ان کا جب ہمارے خلافت کا آغاز ہوا تھا کیا ششکے تھے ان کے, اور اب کیا ششکے ہیں کہ پریس کانفرنس میں سے آپ کو دھکے مار کے نکال دیا گیا اور پریس کارڈ آپ سے چھین لیا گیا. اس طرح کے اور بھی کافی سے زیادہ وہاں پہ ذہنی مریض ہیں جو چند ڈالر کے لیے بہت کچھ کر گزرتے ہیں. تو انہوں نے سوال کیا تو مور لگوا کے آگے وہاں سے انہوں نے کہا کہ جی ہم بی ایل اے کو ایک دہشت گرد تنظیم سمجھتے ہیں اور پاکستان جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے بی ایل اے سمیت, اس جنگ میں اس کے ساتھ کھڑے ہیں. کی رہ گیا پائن پلے ہوں دسو کی پلے رہ گیا بھئی, یہ حرکت نہ ہی آپ کرتے تو یہ مور نہ ثبت ہوتی. اور اس کی سگنیفیکنس آپ یہ دیکھیے کہ کچھ دنوں کے بعد حافظ صاحب, اپنے حافظ صاحب بالکل صحیح. رضی دادا آپ اپنے حافظ صاحب کی بات کرنے لگے ہیں اور اپنے جو حافظ صاحب ہیں بالکل اپنے نام کی طرح بھارتیوں کے اعصاب پر پوری طرح چھائے ہوئے, جو کہ میں نے اپنے ٹاپک پہ بتایا. اس پہ میں واپس آ کے بات کروں گی. یہاں پہ لیں گے چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक रजी दादा। जी मैं अर्ज करने लगा था कि ये जो उन्होंने BLA को दहशतगर्द करार दिया है ना अमेरिकी हुकूमत के तर्जुमान ने, उसकी अहमियत कुछ यूं ज्यादा हो जाती है कि कुछ दिनों के बाद हाफिज साहब जो हैं हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल साहब हाफिज सैयद आसिम मुनीर शाह साहब जो हैं वो अमेरिका के दौरे पे जा रहे हैं। अच्छा। और कहा यह जा रहा है कि अमेरिका में सिर्फ उन्होंने वो जनरल कुरेला साहब जो हैं उनकी हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर के ऊपर मेहमान खुसूसी नहीं होना, बल्कि उन्होंने कुछ और भी मुलाकातें करनी, कुछ बेल्जियम का दौरा भी सुना है, वापसी पे है उनका। तो ऐसी सूरत के अंदर ये स्टेटमेंट आना, ये बेसिकली पाकिस्तान गवर्नमेंट के मौजूदा स्टांस को अच्छा, मुझसे यहाँ पे ना मुबारक भी एक साथ लेते ही जाएं आप, इससे पहले फिर मैं इधर आऊँ, मेरा ख्याल है मैं इधर से कंटिन्यू कर लेती हूँ। मुबारक ले लिया, मुबारक ले लिया करें, मैं हमेशा आपको अच्छी खबरें देती हूँ। रात को 1-1:30 बजे सडनली मैंने अपने रूम में टीवी ऑन किया, वहां पे मुझे आपके दोस्त ट्रम्प साहब नजर आए, ऐसे बैठे थे जैसे दरमियान में मैं हूँ, एक राइट एक लेफ्ट। बात किसी और 2 कंट्रीज की हो रही थी, लड़ाई झगड़े की सुलह वहां पे करवा रहे थे, आज़रबाईजान, हाँ जी बिल्कुल उनकी। लेकिन उन्होंने कहा ना ना ना, ये कैसे हो सकता है, ये बात, ये कॉन्फ्रेंस, ये सुलह अधूरी है अगर मैं ये ना बताऊं कि भाई पाकिस्तान भारत की बहुत पिटाई कर रहा था। 34वीं मरतबा बताया 34 बार हो गया, बहुत मार रहा था उनको। फिर मैं बीच में गया, मैंने जाके उनकी सुलह करवाई। उस वक्त मुझे बड़ी हंसी आई, मैंने भारत वालों को नीचे से निकाला 34 मरतबा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मुझे तो लगता है एक और चीज हो गई है, भारत कनाडा में रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान का जो खाना भी खुल गया है। बस मुझे तो एक और काम लगता है भाई, इतनी दफा तो अहमद शरीफ साहब ने नहीं कहा कि हमने इंडिया को हैंड लगाई है, 34वीं मर्तबा सर, मैं गिन रहा हूँ बकायदा। उन्होंने कहा मेरा नाम शरीफ है, मैं शरीफ आदमी हूँ, ये काम ट्रम्प को सौंप दिया, ट्रम्प जाने दुनिया जाने। ट्रम्प साहब रोजाना जहाँ पे भी बैठे हों वहां पे ये जिक्र करना बहुत जरूरी ख्याल करते हैं कि इंडिया को मार पड़ रही थी, मैंने छुड़वाया है। हाँ जी देखिए जी, मैं समझता हूँ कि ट्रम्प साहब जो अपनी बातों में बात करते हैं ना और क्रेडिट लेते हैं, और मैं समझता हूँ कि अमेरिका ने जो पॉजिटिव रोल प्ले किया इस खित्ते में अमन सलामती खुशहाली के लिए, बहुत बड़ी जंग देखे दोनों जो मुल्क लड़ रहे थे, दोनों एटमी ताकत थे। तो ट्रम्प साहब का ये कहना बिल्कुल हक बजानिब है कि इतनी बड़ी जंग शुरू हो सकती थी, इतना बड़ा नुकसान हो सकता था, क्योंकि पाकिस्तान के जो तीर हैं, जो पाकिस्तान के निशाने हैं, जो पाकिस्तान के शहीन हैं, और फौज पाकिस्तान के जो सरबराह हैं, और जिस तरह हमारे एयर फोर्स के सरबराह हैं, जिस तरह वो खुद रातें जाग के और कमांडिंग रूम में बैठ के अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। जिस तरह अमेरिका ने कहा कि मुझे ये बताया गया है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब खुद सिपाहियों के साथ खड़े थे, एयरफोर्स के हमारे चीफ जो हैं वो अपने शहीनों के साथ खड़े थे। ज़हीरुद्दीन बाबर सिद्धू साहब हैं। ज़हीरुद्दीन बाबर सिद्धू। तो जिस तरह ये सरबराह, हाँ, बाबर सिद्धू साहब जो हैं वो बहुत सारी जो फॉर्मेशंस थी उन्होंने इस दौरान इन 4 दिनों में उन फॉर्मेशन को खुद लीड किया। तो JF थंडर पे किया उन्होंने, ठीक है तो सर, इसीलिए हमारे मिराज पे किया। फील्ड मार्शल का ये कहना दुरुस्त है कि हम अपने सिपाहियों को अकेला नहीं छोड़ते, इसीलिए हमारे सिपाहियों के हौसले बुलंद होते हैं और वो दुश्मन को टारगेट लेके फीती फीती करते हैं। आप तो फील्ड मार्शल की बात कर रहे हैं, मुझे तो वो इंडियन फिल्म याद आ गई जिसमें गब्बर सिंह हाय 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 वो कहता था कि तुमने मेरा नाम, कितने आदमी थे हैं, और वो कहता है कि गब्बर सिंह का नाम लेके माएं डराती हैं कि गब्बर सिंह आ जाएगा, सो जाओ। आज भारत के घर घर में, भारत की हर पार्लियामेंट में, भारत की लोकसभा में अरकाने पार्लियामेंट आम शहरी कहते हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब आ रहे हैं, चुप कर जाओ, मगर ना वो आने से पहले शरीफ आदमी आ जाएंगे टीवी पे। लेकिन बात ये है कि इस वक्त जो माएं डराती है ना, वो औरंगजेब साहब के नाम से डराती है। औरंगजेब साहब हमारे जो एयर वाइस मार्शल थे, जो कि इस पूरे वार कंट्रोल रूम के, लेकिन कल परसों की खबर है, ये मनावा के मुकाम के ऊपर हमने एक ड्रोन उतारा है। ठीक है,
सेफली कल हमने बात उतार किया लिया। मैं इंडिया का ड्रोन है और मैं फिर लगा रहा उसके पीछे कि भाई ये है कहाँ का, ठीक है, और ये उड़ा कहाँ से था। तो हरियाणा का एक गांव है जी, वहां से ये उड़ा था। उस ड्रोन के अंदर से जो डाटा मिला है उसके मुताबिक बच्चों ने बताया, जी, ठीक है, कि वो ड्रोन जो है ना हरियाणा के एक गांव से उड़ा है, ठीक है। और ये असम राइफल के अंडर ऑपरेट कर रहा है। लेकिन दरअसल ये इसराइल की 52nd ब्रिगेड अच्छा, और उसका 31 विंग है, शमून उसका नाम है, उसका ये ड्रोन है सर। और ये ड्रोन के अंदर खसूसियत है, अमीन हफीज साहब आप गौर से सुनिएगा मेरी बात, जी, कि अगर इसको शक पड़ जाए कि ये हैक हो गया है तो ये खुद को ब्लास्ट कर लेता है। ओके, लेकिन ब्लास्ट करने से पहले ये हैक करने वाले की तस्वीर और पूरी तफसीलात, लोकेशन भेज देता अपने है। हेड ऑफिस को भेज चुका होता है, ठीक है। और इस ड्रोन को हमने यूं हैक किया है कि ये फट नहीं सका, वेरी गुड, ठीक है। हम टेक्नोलॉजिकली आप देखिए इतने एडवांस हैं इतने advance कि हमने उसे फटने नहीं दिया। उसकी फुटेज इतनी की भेजी बच्चों ने कि ये देख लें, उसके अंदर एक एक चीज सलामत थी, उसके सारे पक्षों के पर सलामत थे। इसका मतलब उसको गोली मार के नहीं गिराया गया, उसको पूरे कंट्रोल के साथ, अगर वो जमीन पे टकराता भी तो उसका कोई एक आध विंग टेढ़ा टूड़ा हो जाना था, नहीं, कुछ भी नहीं, वो बिल्कुल ब्रांड न्यू वहां पे पड़ा हुआ है। और उसकी वीडियो बनाई है बच्चों ने और खाकसार को भी मिली और बाकी सोशल मीडिया के ऊपर भी ऑन की। और ये उसके बाद आज फिर एक्टिविटी हुई है, जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं उस वक्त ये मुझे बताया गया कि वहां से ड्रोन उड़ाए हैं। ये जो एक ड्रोन गिराया गया है ये एक नहीं था, ये 5 थे। अच्छा, बाकी कल तक 4 एक जो पता थे था। वो हिट हो गए थे, ठीक है, उनको हवा में ही तबाह कर दिया गया था। लेकिन ये 5वां जो था सबूत के तौर पे, मैंने कहा तो 5वें को भी फड़का देते हैं वहां पे। नहीं, सबूत की बात कर रहे हैं उन्होंने हमारे कहा, फील्ड नहीं, मार्शल सर। साहब रजी दादा, ये भी मुझे बीच में बात याद आ गई कि उनके भारतीयों के सांप पर इस तरह से छाए हुए हैं, जैसे मैंने अपने टॉपिक में बताया था कि जो उनके एयर चीफ है ना, उसने आज एक नई कहानी सुनाई मैं वो है। भी- बिल्कुल वो बिल्कुल भी आया। दावा कर दिया है कि भाई नानी मैंने अम्मा ने एक पाकिस्तान कहानी के सुनाती 6 थी। जहाज गिराए हैं। Once मतलब ये upon क्या? a पांच। time, हाँ। नानी अम्मी ख्याल एक दफा से। का जिक्र दिल हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर उनमें। ख्वाहिश पे नाम दिया। एपी सिंह उनका नाम है, मुझे तो हैप्पी सिंह ही लगते अब ये क्या बाउंगी मारी है? अब ये क्या मतलब अच्छा, अपने आप देखिए- को और जलील कराना है अपनी नहीं, आवाम नहीं, से? देखिए एक तो है हम उनका मजाक झूठ होता उड़ाएं, है। हम ये कहें कि जनाब दोपहर का कौन सा वक्त था या रात का कौन सा वक्त था या कौन सा नशा करते हो भाई। हम तो भाई सीधी लॉजिकल प्रोफेशनल बात करते हैं। हमने तुम्हारे 5 राफेल गिराए ठीक है, सबूत के और साथ। 6ठा हमने आपका ड्रोन जो कि बड़ा इसराइली ड्रोन था वो गिराया। हम आपको बता देते हैं, रेडार के ऊपर हर जो इंस्ट्रूमेंट एयरबॉर्न होती है उसका एक डिजिटल सिग्नेचर आ रहा होता है, सही, ठीक है। हर एक हमारे पास आपके 5 के डिजिटल सिग्नेचर रिकॉर्डेड शक्ल में मौजूद है, ठीक है, वो लॉक होने का रिकॉर्ड भी मौजूद है। जी। जब वो फिशू होता है तो वो डिजिटल सिग्नेचर डिफ्यूज हो जाता है, उसका सबूत भी मौजूद है, ठीक है। फिर जब वो जमीन पे गिरा और मकामी लोग पहुंचे, उन्होंने जो वीडियोस रिकॉर्ड की और वहां पे खड़े होकर बताया कि हम फलां जगह पे खड़े हैं, फलां गांव के फलां गली के फलां पार में खड़े हैं और यहाँ पे ये त्यारा गिर गया है। और उस त्यारे के अंदर उसका पूरा त्यारा नंबर, इंजन नंबर, सारा कुछ वो हमारे पास रिकॉर्डेड कॉल शक्ल के साइन अंदर सब मौजूद मौजूद। अगर आपका दावा है कि आपने हमारे हमारे 5 पांच नहीं 6 हाँ, अच्छा, जहाज अगली मार बात मैं एक गिराए। और भी कर दूं। देखो उसके अंदर जो सीट लगी होती है, उस सीट के अंदर भी एक चिप होती है। जब वो सीट इजेक्ट होती है ना, तो वो सिग्नल सीट बनाने वाली कंपनी के हेडक्वार्टर में पहुंचता है ठीक है, कि आपकी बनाई हुई सीट जो फलानी कंपनी के फलाने त्यारे में लगी थी फलां जगह पे इजेक्ट हो गई है, ठीक है ना। हम उसका भी डाटा उठा के लाए हैं। इनके जो राफेल की सीटें इजेक्ट हुई हैं वो इजेक्शन डाटा भी हमारे पास मौजूद है। उनके हवाबाजों ने बाहर निकलने की कोशिश की है, अगरचे उसमें से 3 नहीं निकल पाए, लेकिन उसका क्योंकि डाटा भी हिट हमारे इस पास। नोयत से हो चुके थे
کہ وہ ان کا سسٹم ہمارے احمد شریف صاحب نے بتایا تھا کہ ہم آپ کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ وہ جو ان کے فائٹر پائلٹس تھے وہ کن ہاسپٹلز میں کن بیڈ نمبرز پہ ہیں, مطلب ہم ان کے بیڈ نمبرز بھی بتا سکتے ہیں. اور ہم نے احتیاطاً ان میں سے 1-2 کی بیڈ پہ پڑے ہوئوں کی تصاویر بھی جاری کی. ہمارے پاس پورا ڈیٹا موجود ہے. تو اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو بھائی لے آؤ, بتا دو کہ جناح ہسپتال میں, سروسز میں, میو میں, راول پنڈی میں, کوئی لے آؤ, پکچر لے آؤ, کوئی ایسی ایویڈنس لے کے آؤ. دیکھیں میں بتاؤں ایک اور بات بتا دوں, ابھی نندن کیس میں کیا ہوا تھا. ابھی نندن کیس میں جب ہم نے ابھی نندن کو, اور ایک طیارہ ان کی طرف گر گیا ہیں, وہ خوش نصیب تھے ادھر گر گیا, یہ ادھر گرا, اس کا ابھی نندن پکڑ لیا. انہوں نے جھوٹا کہا کہ ہم نے F-16 پاکستان کا تباہ و برباد کر دیا ہے, گرا دیا ہے. یہ بھارتیوں نے دعویٰ کیا, ہم نے بھی کچھ نہیں کہا تھا. اس لیے ہم یہ پتا تھا کہ ہمارے تو سارے طیارے درست ہیں. امریکہ بہادر نے ہائے 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 ادھر سے سٹیٹمنٹ جاری کی کہ پاکستان کے پاس جتنے F-16 ہیں سب محفوظ ہیں, اور ہمیں پتا ہے کہ وہ وہاں پر, اور یہ بھارت جھوٹ سے جھوٹ. یعنی کہ آپ صحیح کہہ رہے تھے, آپ لوگوں نے بہت سیریس آئی ایس پی آر کے سربراہ جو ہے احمد شریف صاحب, ان سے زیادہ رول امریکہ ہماری گواہی دیتا ہے ہر وقت. امین صاحب, رضی دادا, آپ دونوں نے بہت سیریس لے لیا ایئر چیف کے اس بیان کو. اس نے کلیئرٹی دینی تھی. وہاں پہ اتنی زور سے کلیپ ہوئی کہ وہ اگلی بات بھول گئے کہ پھر میری آنکھ کھل گئی, میں خواب دیکھ رہا تھا. نہیں دیکھیے, لاجک پہ بات کرنی چاہیے. دیکھیے ہم نے بات کی, احمد شریف صاحب نے, اورنگزیب صاحب نے بات کی, میڈیا کے سامنے آ کے پورے ثبوت دیے, سکرین کے اوپر وہ ریکارڈنگز باقاعدہ ڈسپلے کی, بالکل, کہ یہ دیکھیے یہ ان کے ڈیجیٹل سگنیچر ہیں, یہ موو کر رہے ہیں, یہ ہٹ ہوا, یہ بند ہو گیا, فشنگ ہو گیا, کام ختم ہو گیا, فیتی ہو گیا. اب آپ بتائیے, ٹھیک ہے آپ لے آئیں ریکارڈ. اچھا آپ بتائیے, آپ ہمیں نہ بتائیے, دنیا کو بتائیے. دیکھیے جب انہوں نے دعویٰ کیا تھا نا کہ ہم نے F-16 مار گرایا ہے, تو امریکن ان کو پڑ گئے تھے, ٹھیک ہے. اس کے 1 سال کے بعد انہوں نے مانا کہ نہیں وہ F-16 نہیں تھا, وہ Su-30 یعنی کہ سخوئی 30 MKI تھا, جو کہ روس کی مدد سے انڈیا میں اسیمبل ہوتا ہے. دوسرا طیارہ ہم نے وہ گرایا تھا ان کا, ایک MiG-21 گرایا تھا ابھی نندن والا, جو ہم نے اپنی طرف گرایا تھا, جو ہمارے پاس جس کے ریکیج محفوظ ہیں. آپ تو اس پہ ویڈیو بھی بنا کے آئے تھے. کراچی میں جو ایئر فورس کا میوزیم ہے جس میں ابھی نندن کی یونیفارم بھی لٹکی ہوئی ہے, جہاز کے وہ پیسز بھی ہیں, اور وہ بہت بے عزت ہو رہے ہیں رضی دادا ہر جگہ. اچھا سن لیجئے نا, ٹی واز فینٹاسٹک تو ٹھیک ہے, میں نے کہا یہ خود اتنے بے عزت ہو رہے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں, کچھ ایسی بونگی مار دیتے ہیں کہ پھر خود ہی نا آٹو پہ لگی ہوئی ہے. وہ بیچارے, صحیح بات ہے, آٹو پہ لگی ہوئی ہے. ہم کیا بات کریں, ٹرمپ, اب تو ٹرمپ ہے بھائی. ٹرمپ نے پہلے تو ٹیرف, جی آج کل ویسے بھی رضی دادا کے وہ دوست ہیں, انہوں نے پہلے ٹیرف لگا کے مودی کی بینڈ بجائی, 50% ہو گیا. اب وہ امپلیمنٹ بھی ہو جانا ہے اس کا. اب انہوں نے کہا ہے کہ بھارتی کرنسی کو مردہ قرار دے دیا ہے. اس سے کیا فرق پڑے گا؟ بھارتی کرنسی افیکٹ ہوگی پوری دنیا میں, کریش کر گئی ان کی مارکیٹ, اور کرنسی بھی ان کی کریش کر گئی نا. تو اس کا مطلب ہے کہ مودی کی اپنی سیاست بھی تو خطرے میں پڑ گئی نا اس سے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جس کا نام امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے, جس کو میں کہتا ہوں آئی لو یو امریکن پریزیڈنٹ. ٹرمپ صاحب جو ہے نا, یہ بڑے دور بین نگاہوں کے مالک ہیں. یہ دیوار کے دوسری طرف دیکھتے ہیں. وہ نہ کر یار, وہ دیوار کے دوسری طرف دیکھنے والا ڈیالا بیٹھا ہے. یہ مودی کو اس طرح سلو پوائزن دے رہے ہیں, اس طرح سلو ان کی معیشت کو تباہ کر رہے ہیں. دیکھیں آج مودی کو تباہ کر رہے ہیں, وہ مودی کی سیاست کا بیڑا گرک ہے. مودی کو اس لیے کہ مودی نے ماضی میں 2 نمبری کی ہوئی ہیں. اچھا پہلی جس کا ابھی یورپ کو پتا چلنا شروع ہو گیا, جس کا یورپ کو پتا چل گیا, امریکہ کو پتا چلنا شروع ہو گیا. امریکہ سے پابندی لگی ہے, اب یورپ سے لگنی ہے. دادا آپ کے ٹرمپ صاحب کو شیر میں تب مانوں گی جب میرے ریلوے اسٹیشن پہ آواز آئے گی گرم چائے. آئے گی. اچھا جی, مودی اپنی شرمندگی چھپانے,
اسی کی طرف آ رہا اتنے ہوں. شرمندہ ہیں مجھے نہیں اتنا ہے کہ آپ کس پہ بات. چلے ٹھیک ہے, مودی اپنی زندگی میں اتنے مگن ہیں کہ ان کو اتنی شرم آ رہی ہے کہ انہوں نے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا سامنا کرنے سے انکار کر دیا. وہ بالکل وہ ریکارڈ کے اوپر ہے. بلوم برگ کی سٹوری ہے, انہوں نے کہا کہ جی وہ 16 جون کو یا 17 جون کو اس لیے نہیں گئے کیونکہ اس کو خطرہ تھا کہ کہیں حافظ صاحب سے ملاقات نہ کرنی پڑ جائے. لیکن جو اصل بات ہے فیلڈ مارشل صاحب سے, ہاں فیلڈ مارشل صاحب سے, میں جو بات لوکل میں دوبارہ آپ کو کھینچ کے لا رہا ہوں, اس وقت انڈیا نے نوٹم دیا ہے. اچھا بالکل صحیح ہے, اس کی ڈیٹ چینج کر دی ہے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, واپس آ کے رضی دادا سے یہیں سے بات شروع کرتے ہیں. اسٹے ود اس. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. رضی دادا میں عرض کر رہا تھا کہ بھارت نے نوٹیم جو ہے وہ دیا ہے 2 دنوں کا. وہ تڑفنی یہ مچی ہوئی ہے کہ جو ایل او سی کے اوپر آپ نے بھارت کو پھینٹ لگائی تھی اور ان کے بہت سارے علاقے جو تھے وہاں پہ جا کے ہمارے جوانوں نے اپنی نئی چوکیاں بنا لی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اور اب وہاں پہ بھارتی واپس نہیں آ سکتے. تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ان سے ڈائریکٹ مذاکرات بھی نہ کریں جو کہ انہیں واٹر پہ کشمیر پہ ہمارے ساتھ کرنے, سیز فائر بھی چلتا رہے اور ہم دھمکیاں بھی لگاتے رہے. ایسے تو نہیں ہوتا, ایسے نہیں سر, ساریاں گلاں ایسا تو نہیں ہوندیاں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو باولپور کے علاقے میں کالی مندر کے جو علاقہ ہے وہ چاہیے واپس, تو آپ بیٹھ کے ہمارے ساتھ ٹیبل پہ مذاکرات کریں, لکھ کے دیں ہمیں. آپ کو یہ چاہیے, یہ ڈی جی ایم او کے لیول پہ ہونے والی باتیں تو نہیں ہے نا. آپ باقاعدہ جنگ ہارے ہیں سر, تو آپ وہ لکھ کے دیجئے. جتنی جلدی تسلیم کر لیں گے فائدہ ہے, آپ کو اتنی بے عزت نہیں ہونا پڑے گا کہ باقاعدہ مودی صاحب اپنی شکست کا اعتراف کریں. تو وہ یہ نوٹم دے کے, اور مجھے یہ بتایا گیا کہ انہوں نے اپنی جو وہ توپ خانہ کیا ہوتا ہے آرٹلری, ہاں توپ خانہ بھی موو کر دیا ہے اسی نوٹم کے بہانے کہ جی ہم ایکسرسائز کرنے آ رہے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ لاسٹ ٹائم بھی جنہوں نے مئی میں حملہ کیا تھا وہ یہی بہانہ بنایا, اسی کی آڑ لی تھی. اب انہوں نے توپ خانہ بھی موو کر دیا ہے. روزانہ ہر گھنٹے کی بنیاد کے اوپر ان کے ڈرون بھی اڑ رہے ہیں جو کہ جاسوسی کرنے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور میں نے بچوں سے پوچھا, میں نے کہا کہ اپنا کی حال ہے. انہوں نے کہا کہ اس دفعہ پھر ہم ان کو سرپرائز دیں گے. ہم صرف نوٹ کر رہے ہیں, پاکستان اور پاکستان کے سرحدوں کے محافظ صرف نوٹ کر رہے ہیں آپ کو, ٹھیک ہے. جب آپ پوری طرح مچھر جائیں گے اور پھنس جائیں گے پھر وہ آپ کو بتائیں گے کہ بیٹا جنگ کیا ہوتی ہے اور ہم آپ کو کس طرح سے بتائیں گے. پہلے آپ کو ہمارے تھنڈرز نے بتایا ہے رضی دادا, اب ایک اور کارنامہ سر انجام دینے جا رہے ہیں. ہم یہاں پہ اپنے پاس ہی مودی صاحب ایک اور بری خبر ہے آپ کے لیے کہ ہم ہیلی کاپٹرز پاکستان میں بنانا شروع کرنے لگے ہیں. ہیلی کاپٹر جو ہے نا جی چائنا کا, وہ ہمیں جو فوری طور پہ ضرورت تھی 40 تو ہم نے چائنا سے لے لی. پھر ہم نے چائنا کے ساتھ نا کوئی حال دل کہا, میک شاؤں کیا نا ان کے ساتھ. تو اب وہ جی پاکستان میں فیکٹری لگے گی Z10ME ہیلی کاپٹر کی, اور اس میں جو ابھی تک ہمارے جو پلاننگ کمیشن کے ہیں چیئرمین, ڈپٹی چیئرمین جناب احسن اقبال صاحب, وزیر بھی ہیں ہمارے, وہ چائنا کے دورے پہ گئے ہوئے ہیں. تو جو وہاں سے خبر کھینچی ہے میں نے وہ یہ ہے کہ یہ Z10ME کی فیکٹری پاکستان میں لگے گی. ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت اس کے 70% پرزے پاکستان میں بنیں گے,
اور ان میں سے کئی ایسے پرزے ہوں گے جو چائنا بھی ہم سے بائی بیک کرے گا اپنی جگہ پہ بنانے کے لیے. اوکے, کئی, میں سارے نہیں کہہ رہا, کئی ایسے ہوں گے, ٹھیک ہے. اور وہ سر ہم اپنے پرانے سارے کوبرا اور یہ سارے ہیلی کاپٹر جو ہیں ان کو ریپلیس کرنے جا رہے ہیں. یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ اس وقت بحری جہاز ہم گھر پہ بنا رہے ہیں, بالکل. جے ایف تھنڈر ہم گھر پہ بنا رہے ہیں, سن لیجئے, ہمیں پتا, آپ سن لیجئے. حیدر زرار ٹینک ہم گھر پہ بنا رہے ہیں, صحیح, ٹھیک ہے. اب صرف یہ جو ہیلی کاپٹر رہ گئے تھے, پکھے والی چیز تھی نا, یہ نہیں بنا رہے تھے ہم, یہ اس میں ہم نے شروع کر دیا اب. اور جب یہ ہم بنائیں گے پھر ہمیں پتا ہوگا کہ ہم نے کس پر کے اوپر کون سا میزائل ٹانگنا ہے. کہاں پہ ہمیں ضرورت ہے. میں یہاں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں شمیلہ, اگر آپ اجازت دیں, پلیز, کہ پاکستان کی جو افواج ہے یہ دنیا میں آپ نقشے کے اوپر دیکھیں, میں تو اگر غور سے دیکھوں نا دنیا کو اور ان کی افواج کو اور ان کی سلامتی کے معاملات کو, مجھے اپنی پاکستان کی فوج ان چند ممالک میں سر فہرست نظر آتی ہے کہ جو اپنے جو ضروریات کا ساز و سامان ہے, اپنی دفاعی ضروریات کی چیزیں ہیں, یہ خود بناتے ہیں. ہم جہاز خود بنا رہے ہیں, ہم اپنے ٹینک خود بنا رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہماری افواج, آئی لو یو مائی آرمی, اور اس کے جو کمانڈر ہیں فیلڈ مارشل سید آصم منیر صاحب, آپ کو سلوٹ ہے. میں کہتا ہوں آپ نے دنیا میں ثابت کر دیا ہے کہ آپ ایسی فوج ہیں. بیچ میں ایڈ کر لیں, ہماری تینوں فوج ہیں, اور تینوں ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. بری فوج, بحری فوج اور فضائیہ, تینوں کے سربراہ جو ہیں فیلڈ مارشل سید آصم منیر صاحب. سائبر فورس بھی ہے اب ہماری, ان کا بھی ذکر کریں. وہ کسی کا حصہ ہوگی نا ان میں سے, تینوں فورسز میں سے. ہماری فورسز نے دنیا کو بتا دیا ہے برابر کی کہ ہم وہ ہیں جو اسلحے کے پیچھے بیٹھ کے اس طرح لڑتے ہیں کہ اسلحے سے زیادہ بہادر ہوتے ہیں. مودی کے لیے یہ بہت اچھا میسج ہے کہ آپ نے کس سر پھری قوم سے ہم شہادت کو چوم کے سینے سے لگانے والے ہیں. کون ہے ہماری طرف آکے؟ امریکہ, روس, چائنا. سن لیجئے امیر صاحب, میں نے کہا تھوڑے جذباتی ہوئے ہیں تو بات بیچ میں فائدہ اٹھا لوں. امریکہ, روس, چائنا, تینوں کے بیچ میں خلاؤں پہ حکمرانی کرنے کی جنگ چل رہی ہے. یہ خلا پہ حکمرانی کرنا کتنا ضروری ہے, یا آگے فیوچر میں کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں, یہ کہا جاتا تھا نا فیوچر کی بھی پریڈکشن کر دیں. پاک چین دوستی پہاڑوں سے بلند, سمندروں سے گہری. یہ نہیں, میں کہہ رہی ہوں کہ تینوں کے بیچ میں یہ جو جنگ چل رہی ہے حکمرانی کی, کیوں چل رہی ہے, کتنی ضروری ہے, فیوچر میں کیا ہونے جا رہا ہے. امریکہ کہتا ہے میں حکمرانی کروں, چین کہتا ہے میں حکمرانی کروں, روس کہتا ہے میں کروں. تو وہ حکمرانی کرے گا جس کو پاکستان کا تعاون حاصل ہوگا. اچھا, یہ میں آپ کو بتا دوں. اچھا, یہ سپیس سپیکٹرم ہے نا, یہ چوتھا سپیکٹرم کہا جاتا ہے وار کا. سائبر, ٹھیک ہے, مطلب 3 تو ہو گئی نا, وہ والی زمینی, پھر سائبر تینوں کے بیچ میں یہ جنگ چل رہی ہے کہ میں سائبر سپیکٹرم بھی ہے اور سپیس سپیکٹرم بھی ہے. اچھا, بہت سارے جو میزائل ہیں جو کہ ہم جن کو سپر سانک کہتے ہیں, وہ بیسیکلی پہلے جاتے ہیں اوپر, پھر اوپر سے جب وہ نیچے گرتے ہیں تو میک 5, میک 6, میک 7 کی سپیڈ حاصل کرتے ہیں. آخر میں ان کی سپیڈ ہو جاتی ہے سپر سونک والی. شروع میں ٹریڈیشنل والی ہوتی ہے یہ جو ہم بنا رہے ہیں. تو کیا فیوچر میں ساری جنگیں, یہ ساری سپیس آئے گا, اس میں ڈیفینیٹلی سپیس آئے گا. اس لیے میں نے یہی پوچھا تھا کہ فیوچر میں کیا مطلب کیا ہونے جا رہا ہے. سپیس اسپیکٹرم ایڈ ہو رہا ہے, اور یہ سپیس اسپیکٹرم جو ہے یہ سب سے پہلے, اگر آپ کو میں یاد دلاؤں تو سٹار وار ایک پروگرام شروع کیا تھا ریگن صاحب نے, رونالڈ ریگن صاحب نے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر سپیس کے اندر, حالانکہ سپیس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو روس بہت آگے تھا امریکہ کے, اور امریکہ بہت نکو تھا روس کے سامنے, لیکن پھر انہوں نے وہ سٹار وار پروگرام شروع کیا روس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, اور پھر اس کے نتیجے کے اندر دنیا کو انٹرنیٹ بھی ملا اور سارا کچھ ہوا. لیکن مستقبل کے اندر ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے اوپر, سائبر کے اوپر اور سپیس کے اوپر, یہ 3 جنگ کے نئے پہلو نکل رہے ہیں. اس کا ایک میں آپ کو تھوڑی سی جھلکی کراؤں کہ 10 کی صبح کو نئی دلی کی ٹرینیں نہیں چل سکتی تھی. اچھا, بجلی بند ہو گئی تھی, چلائی نہیں جا سکتی تھی, ٹھیک ہے. یہ سائبر وار تھی, اوکے, ٹھیک ہے نا.
اور مطلب کہ ان کا S-400 جو ہے وہ کوئی میزائل ہی داغ نہیں سکا. یہ سائبر وار تھی. حالانکہ S-400 دنیا کے پوٹنٹ موسٹ بالکل پلیٹ فارم کے اندر شمار ہوتا ہے, اس کی بڑی دہشت ہے, ٹھیک ہے, لیکن سر وہ کوئی میزائل فائر نہیں کر سکا. وہ اینٹی میزائل تھا نا, پاکستان سے جو جا رہی تھی چیزیں, میں چیزیں ہی کہوں گا, ہاں وہی کہنا چاہیے, ہے جی, ان کو روکنے کے لیے اس نے میزائل چھوڑنے تھے کہ ان کو ہوا میں تباہ کر دیں, کوئی ایک بھی فائر نہیں ہو سکتا. ہاں, کہیں ایسا تو نہیں کہ جہاز جس طرح سے ان کو اڑانے نہیں آتے, ہو سکتا میزائل بھی نہ چلانے آتے ہوں؟ اور نہیں, میزائل نہ چلانے آتے ہوتے تو وہ اور بات تھی. جو انہوں نے 250 لوگ ایڈمٹ کیا ہے کہ جناب یہ ہمارے اس جنگ میں کام آئے ہیں, اس میں 8 آپریٹر ہیں S-400 کے, یعنی سسٹمز کے اوپر ان کی ڈیوٹی تھی. تو وہاں پہ کچھ ہوا ہے, ہمیں نہیں پتا کیا ہوا ہے, نہ بچے بتانے پہ راضی ہیں کیا ہوا ہے, ہمیں نہیں پتا. لیکن وہ لوگ جو تھے وہ مردہ پائے گئے اور ان کے ساتھی زخمی پائے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ S-400 کے اوپر جو ان کے ہیڈ کوارٹرز ہوتے ہیں, جو ان کے کنٹرول رومز ہوتے ہیں اور جن کے اوپر وہ لگا ہوتا ہے ریڈار, ان کو ہٹ ہو گیا ہو, وہ نکارہ ہو گئے ہوں. وہ کنٹرول روم ٹرک میں تو بنا ہوتا ہے, پتہ نہیں, ہمیں کیا پتا جی کیا ہوا ہے. سانو نہیں پتا, اس دفعہ بھی این جی ہونا چاہیے, سانو نہیں پتا, مطلب ایڈوانس بتا رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا, مطلب آپ خود پتا کریں. اس دفعہ بھی امین حفیظ سانو نہیں پتا لگ رہا کی ہونا ہے. جو آپ پہلے بات کر رہے تھے, ہمالیہ سے اونچی دوستی جو ہماری ہے اب آسمانوں سے بلند ہونے جا رہی ہے چائنا کے ساتھ. یعنی کہ پاک چین دوستی کے بارے میں ہم شروع سے بچپن سے آج تک یہ سنتے آ رہے ہیں. کیا سنتے آ رہے ہیں؟ کہ پاکستان اور چین کی دوستی سمندروں سے گہری, پہاڑوں سے بلند ہے. آج کہنے دیجئے کہ پاکستان اور چین کی دوستی سمندروں سے گہری اور فضاؤں سے, خلاؤں سے, یعنی کہ اب دونوں ہمسایہ درینہ دوست ممالک اب مل کے جب خلاؤں میں شہد سے, اور وہاں سے جب مٹھی کو دیکھیں گے. امین صاحب شوگر تو نہیں ہے کہیں آپ کو؟ نہیں شوگر ہے, انہوں نے نہیں تو پھر آپ نے کیوں نہیں کہا کہ شہد سے میٹھی کھا گئے بیچ میں؟ اور جب ہم اتنی خلاؤں میں چلے گئے, ہاں تو پھر شہد سے پیچھے رہ گیا. شہد اور شہد میٹھا اپنی جگہ پہ, مٹھائی ضرور ہوتی ہے, مٹھائی اپنی جگہ میں, سوری وہ مجھے کچھ میٹھا ہو جائے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ دیکھیے اس جنگ کے اندر کچھ گھنٹوں کے لیے جو دنیا کا جو 3 کامیاب ترین سسٹم ہے نا, ایک امریکہ کا ہے, ایک یورپ کا ہے اور ایک چائنا کا B2 سسٹم ہے, ٹھیک ہے, جو سیٹلائٹ کے ذریعے ہوتا ہے, صحیح, اور جس کے ذریعے آپ کا پورا سسٹم جنگ کا چل رہا ہوتا ہے. تو ہم نے کچھ گھنٹوں کے لیے چائنا سے ادھار مانگا تھا. ہو سکتا ہے ہم اپنا انسٹال کرنے جا رہے ہوں, چائنا کی مدد سے ہی کریں گے, لیکن اس میں ایک جو آپ کی اور میرے لیے خوشخبری ہے, آئندہ شارک جو ہے نا وہ انٹرنیٹ کی تار کاٹ بھی جائے نا, وہ بیچاری کہہ رہی تھی یار اپنا کام خود کریں, مجھے بیچ میں ذلیل نہ کریں. کیا کریں جی, چائنا ہمارا دوست ہے, ٹرمپ سے آج کل ہمیں محبت ہوئی ہے, دونوں ہی ابھی ہمارے دل کے بڑے قریب ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوا, ہمیں اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.